اس وقت پیر حق خطیب بادشاہ علی سرکار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک نام میں بڑی خوبصورتی ہے. یہ میں کچھ طالب علمی کی حیثیت سے سوال پوچھوں گا, کچھ لوگوں کے سوال لایا ہوں. پیر حق خطیب بادشاہ علی سرکار, اس نام کا مقصد کیا ہے؟ اس نام میں کیا چھپا ہوا ہے؟ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں, مثال کے طور پر نام تو ایک نام ہے, لیکن اصل نام جو ہے نا وہ حسین علی کا مطلب ہے. حسین علی کا مطلب علی جو ہے نا وہ جرت کا نام ہے, اور حسین پاک صبر کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جرت بھی دی ہے, صبر بھی دیا ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ خطیب کا مطلب ہے کہ بولنے والا, اور حق کا مطلب ہے کہ سچ ایک نام ہے. اس لیے اس نام کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو بزرگوں نے نام لکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم صبر سے بھی کام لیتے ہیں, سچ سے بھی کام لیتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں اور جرت بھی رکھ سکتے ہیں. واہ جی واہ. پیر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی ریسنٹلی ولاگ دیکھ کے آ رہا ہوں میں اقرار صاحب کا, ابھی میں اس طرف آنے لگوں. انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہوں والی زندگی ہے, بادشاہوں والا حلیہ ہے, بادشاہوں جیسی چال چلن ہے, انہی کی جیسا جو ہے وہ تمام معاملات ہیں. یہاں آگے دیکھا ہے ماشاءاللہ صاف ستھری کا ماحول ہے, عوام کی کثیر تعداد ہے, تو اتنی ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے اکثر ہم نے دیکھا ہے لباس زیب تن کرتے ہیں. اس کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں, مثال کے طور پر صفائی جو ہے نا وہ نصف ایمان ہے. جو صفائی نہیں کرتا نا وہ تو آدھا ایمان کا حصہ توڑ دیتا ہے. اس سے صفائی سے صاف ستھرا رہنا میں کہتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے. دوسری یہ بات یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے صفائی ستھرائی کا سارا نظام دیکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک جگہ جگہ ہمیشہ صاف ہوتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ لباس مثال کے طور پر عام لباسوں کی طرح ہے, کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن لباس یہ تو میری بات نہیں ہے نا, شکل و صورت دینا میرے خدا کی بات ہے. اب میں کوئی بھی لباس پہنتا ہوں, یہ خدا کا کرم, وہ ججتا ہی ایسے ہے کہ لوگوں کو شاہی لباس نظر آتا ہے. پیر صاحب آپ میک اپ تو نہیں کرتے؟ آپ دیکھ لیں, مثال کے طور پر سامنے کی بات کی کہ اب جو لوگ کہنے میں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں. اس طرح تو اپنے آپ کو کرنا چاہیے جس سے خدا حسن دے, یا خدا جس پر اپنا کرم فرمائے اور دل میں حضور کی محبت, تو وہ چہرہ ویسے بھی نکھرا ہی رہتا ہے. یہ آپ کے جو اس وقت کے سب سے سخت مخالف ہیں وہ ظاہر ہے, اب یہ اخلاقیات سے گری بات ہے جو بھی ہے, اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک دفعہ منہ دھو کے دکھا دیں. پاکستانی عوام سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ان سے کہیں کہ پیر صاحب جو ہے وہ منہ دھو کے دکھائیں. دیکھیں, مثال کے طور پر میں 5 وقت میں وضو کرتا ہوں, وضو میں رہتا ہوں, ساتھ میں منہ کو چھوڑیں, ہاتھ کو دیکھ لیجئے, اگر ہاتھ برابر نہ ہو تو پھر منہ تک پہنچ جائیے. وہ شخص جو ایسے سوال کرتے ہیں ان کو کچھ کہتا کچھ نہیں ہوں, کیونکہ ہم کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرتے. کسی کو اگر ایسی کام کرنے سے کسی کا دل خوش ہوتا ہے, کسی کی ریٹنگ اوپر جاتی ہے, یا کسی کو دنیا داری چاہیے تو وہ جو مرضی کر لے. اللہ والوں پہ تو لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں, ہمارا کام تو صبر و محبت کا ہے. اس سے پہلے کسی نے الزام لگایا, اس سے پہلے کوئی آپ کا اتنا سخت مخالف ہو؟ میں مخالف سے نہیں سمجھتا ہوں. مخالف وہ بندہ ہوتا ہے جو ایک بار میدان میں آ کر دیکھ کر چلا جاتا ہے, اس کے بعد وہ جیت ہار کا فیصلہ خود کر دیتا. میں تو کہتا ہوں یہ ذاتی حسد ہے, اور ذات حسد کا کوئی علاج ہے ہی نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اقرار آپ کے مخالف نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مخالفت, میں مخالفت سمجھتا ہی نہیں اس کو. وہ تو آپ کی ذاتیات کو لے کر, آپ کے کاروبار کو لے کر, آپ کے تمام معاملات کو لے کر دن بدن نئے پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. دیکھیں, مثال کے طور پر یہ ان کی اپنی منشا ہے. اللہ والے جو ہیں وہ کسی کی مخالفت نہیں کرتے. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ محبت کا پیغام دیتے ہیں. دیکھیں نا, لوگوں نے پتھر مارے حضور کو, لیکن حضور نے پھر بھی دعائیں کی ہیں. ہمارا اس کی مخالفت کا لیول نہیں ہے. وہ ایک صافی ہے, اور صافی اور اللہ کے بندے میں مخالفت کی کوئی وجہ نہیں. آپ سمجھتے ہیں وہ ولاگ کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, آپ کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا؟ کچھ یہ دیکھ لیں, رش اور بڑھ رہی ہے, اور فیض ہو رہا ہے لوگوں کو, اور محبتیں لوگوں کی بڑھ رہی ہیں. جو پہلے نہیں بھی آیا کرتے تھے, اب ان کے یہ کام کرنے سے اللہ نے اور لوگوں کو بھیج رہا ہے. اب دیکھیں کہ کتنی رش ہے, ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں, ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں, لیکن ان میں کچھ بات نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی, یہ تو فرق پڑنے والی بات نہیں ہے. جسے رب بیچ سکتے اسے بندہ کیسے روک سکتا ہے؟